آج کے ہمارے خطبے جمعہ کا جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے اولاد کی وفات پر صبر۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما۔ سامعین، جیسا کہ قرآن کریم والفرقان حمید سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کا قول، مومنوں کے الفاظ ذکر کی اور فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان مومنوں کے اوپر، ان صبر کرنے والوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، قالو، تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی کسی بھی نقصان پر، کسی بھی آزمائش پر، کسی بھی تکلیف پر، کسی کی وفات پر جب انسان اپنی زبان سے یہ کلمے ادا کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس عقیدے کو پیش کرتا ہے کہ اے رب، یہ نفس تیری ہے، یہ جان تیری ہے، اس کا تو ہی مالک ہے، تو اس جان کے اندر جس طرح چاہے تصرف کرے، چاہے اسے تکلیف دے، چاہے اسے راحت پہنچائے، چاہے اسے دنیا سے فوت کر دے، یہ جان تیری ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر تیرے ہی طرف ہمیں لوٹنا بھی ہے، تیری ہی طرف ہمیں پلٹنا ہے، کہیں اور ہمیں جانا نہیں ہے۔ تو یہ جملے جو اللہ رب العالمین نے کوٹ کیے ہیں، یہ مومنین کے جملے ہیں، صابرین کے جملے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں رب، جان تیری ہے، تو جس طرح چاہے اس کے اندر تصرف کرے اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رب فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھی راہ والے بھی یہی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5645 ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ رب العالمین جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر، آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو مصیبت کو، پریشانی کو، تکلیف کو، بیماری کو برا سمجھتے ہیں، ہمیں ناگوار محسوس ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ آزمائش، یہ بیماری، یہ تکلیف ہم ہی پر آنی تھی کیا، یہ مصیبت ہمیں ہی آنی تھی کیا؟ لیکن رب کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، یصب منہ، اس کو مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر، بیماری کے اندر، آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اولاد کی وفات یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اپنے چہیتے کی وفات، اپنے گھر کے ممبر کی وفات، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش کا اندازہ اس آزمائش کا اندازہ اسی شخص کو ہو سکتا ہے، اسی سے پوچھا جا سکتا ہے جو اس آزمائش سے گزرا ہے کہ آیا یہ تکلیف کیسی ہوتی ہے کہ اولاد کی وفات ہو والدین کے سامنے، اور اس کے دل کے اوپر کیا گزر رہی، اس کے والدین کے دل کے اوپر کیا گزر رہی، تو یعنی بہت بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، بڑا ہی دل کو توڑ دینے والا، دل کو بکھیر دینے والا، جذباتوں کو توڑ دینے والا معاملہ ہوتا ہے جب ایک انسان کی اولاد وفات پاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی بڑی آزمائش ایک مومن کی رکھی ہے تو اجر بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی بڑا بیان کیا۔ جی، بہت بڑا اجر اس کے لیے ہے کہ جو اولاد کی وفات کے اوپر صبر کرے، صبر سے کام لے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کی طرف سے ہوا۔
وہ عورت ایک قبر پہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ واسبری، اے عورت اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا تمہیں کیا ہے؟ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے وہ تمہیں نہیں پہنچی ہے۔ اس نے اللہ کے نبی کو پہچانا نہیں۔ اللہ کے نبی وہاں سے گزر گئے، چلے گئے۔ اسے بتایا گیا کہ پتہ ہے یہ کون تھے؟ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عورت دوڑی دوڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، آپ کے حجرے میں گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں آپ کو پہچان نہیں پائی، اس وجہ سے غم کی وجہ سے میرے زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہی ہے جو صدمہ اولا کے اندر کیا جائے، جب تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، اولاد کی وفات ہو، اسی وقت صبر کیا جائے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے اندر کیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اولاد ہے، یہ جو تمہاری اولاد ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ صحیح مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث نمبر 5284 ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اور رضی اللہ عنہ کو محبت کرتے ہوئے، حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الولد مبخلۃ مجبنۃ مجہلۃ محزنۃ، کہ بے شک اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، مجبنۃ بزدل بنا دیتی ہے، مجہلۃ جاہل بنا دیتی ہے، محزنۃ غمگین کر دیتی ہے۔ یعنی یہ جو 4 کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں یہ بہت بڑی نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، بہت بڑی نصیحت۔ یعنی پورا کا پورا معاملہ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر انسان کے لیے بیان کر دیا، جس انسان کو اس کی اولاد کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈالے۔ کیا فرمایا؟ ان الولد مبخلۃ، بے شک اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے۔ یعنی جب انسان تنہا ہوتا ہے، میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی ہوتے ہیں، تو وہ اپنی جیسے چاہے ویسے جو ہے اخراجات کرتا ہے، لیکن اگر گھر کے اندر اولاد پیدا ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ کنجوس ہو جاتا ہے اور اپنے مال کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے بچے کی پڑھائی لکھائی کے لیے، بچے کی ایجوکیشن کے لیے، بچے کے اچھے فیوچر کے لیے وہ پیسہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے اور بخیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک آزمائش یہ بتایا اللہ کے نبی نے، مبخلۃ وہ بخیل ہو جاتا ہے، اور دوسری آزمائش مجبنۃ بزدل ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد سے رک جاتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ بلکہ بعض لوگ تو بنا ہی اس کے اپنے دل کے اندر ڈر کر ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بعد اگر ہم مر گئے تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کی وجہ سے انسان بزدل بن جاتا ہے، مبخلۃ مجبنۃ۔ اس کے بعد فرمایا مجہلۃ، اولاد کی وجہ سے انسان جاہل بن جاتا ہے۔ اولاد کی خوشی کی وجہ سے، اولاد کو خوشی دینے کی وجہ سے اس کی شادی بیاہ کے معاملے کے اندر اور اس کے دیگر معاملات کے اندر وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور جہالت بھرے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے ذریعے سے انسان جاہل بھی ہو جاتا ہے آزمائش میں پڑھ کر، اسی طرح محزنۃ، اولاد اسے غمگین کر دیتی ہے۔ یعنی اگر اولاد کی وفات ہو جاتی ہے، اولاد اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، اس کا دل دماغ سب غم کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں یہی ارشاد فرمایا کہ ہم نے اولاد دی ہے، لیکن ساتھ میں اس طرح سے ہم آزمائش بھی تمہاری لینے والے ہیں، لیکن جو صبر کرے گا، جو بخیل نہیں ہوگا، جو بزدل نہیں ہوگا، جو اسی طریقے سے جو ہے غمگین نہیں ہوگا، فطری غم ہے، اپنا
وہی مسئلہ نہیں ہے، وہ غم کر سکتا ہے، لیکن اس غم کے اندر نہ زیب کلمات کو ادا کرنا، اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 9400 ہے، راوی حدیث حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ فرماتے ہیں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک عورت جس کا نام رجا تھا، اس نے ہم سے روایت کیا کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک عورت اپنے بچے کو لے کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے نبی، اس کے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، میرے 3 بچے فوت ہو چکے ہیں کہ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے 3 بچے فوت ہو گئے، کیا حالت اسلام میں فوت ہوئے ہیں؟ یعنی تو ایمان لائی ہے اس کے بعد فوت ہوئے ہیں؟ کہ ہاں اللہ کے نبی، میں ایمان لائی اس کے بعد سے میرے 3 بچے انتقال کر چکے ہیں، 3 بچے فوت ہو چکے ہیں۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت حسینت، یہ تو مضبوط ڈھال ہے جہنم سے تیرے لیے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کسی کے 3 بچے فوت ہو جاتے ہیں، 3 نابالغ بچے انتقال کر جاتے ہیں، اور وہ عورت، وہ ماں باپ اس پر صبر کرتے ہیں، تو اس صبر کے بدلے میں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان بچوں کی وجہ سے ایک مضبوط ڈھال جہنم سے ماں باپ کے لیے بنا دے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے عزیز اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے، جن کے عزیزوں کے ذریعے سے اللہ انہیں آزماتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 9401 ہے، راوی حدیث عن عتبہ بن ابی سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل مسلم يتوفى له 3 من الولد لم يبلغ الحنس الا تلقوه من ابواب الجنة 8 من ايها شاء دخل، کہ جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں، انتقال کر جائیں، اور وہ اس پر صبر کرے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جنت جہنم سے ڈھال بن رہے ہیں وہ بچے، اور اگر ان 3 بچوں پر صبر کیا جا رہا ہے تو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جا رہا ہے، جس دروازے سے چاہے وہ ماں باپ، وہ مسلمان داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کم فضیلت نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کے گھر کے اندر اس کی اولاد فوت ہو جائے، اس کی اولاد کا خاص طور سے نابالغ بچے کا انتقال ہو جائے۔ اب 3 بچوں کا یہاں ذکر ہے، 3 بچے، اگر کسی کے 2 بچے فوت ہوئے تو، یا کسی کا اگر 1 بچہ ہی فوت ہوا ہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مسند احمد کی ہی روایت ہے، صحیح روایت ہے، 9413 حدیث نمبر ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اور حدیث نمبر 9408 ہے، وہ اگلی حدیث کا نمبر آپ کو بیان کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلمین، کہ جو شخص، جو مسلمان، یہاں صرف مسلم کا لفظ تھا، کسی مسلم کا، اب یہاں مسلمین کا لفظ ہے، یعنی ماں اور باپ، جن کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور ان پر وہ صبر کرے، اللہ اس کی رحمت کے ذریعے سے انہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے سوال کیا، اوسنان، اے اللہ کے نبی، اگر 2 ہوں تو؟ اگر کسی کے 2 بچے فوت ہوئے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اوسنان، ہاں 2 ہوں تو بھی اس کے لیے یہی خوشخبری ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ،
او واحدین، اے اللہ کے نبی اگر ایک ہو تو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا او واحدون، ہاں اگر ایک ہو تو بھی، والذی نفسی محمدا بیدہ، اور قسم ہے اس رب کی جس کے قبض قدرت میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، اگر کسی کا حمل ساقط بھی ہو جاتا ہے، مسکریج ہو جاتا ہے، اور وہ عورت اس بچے پر بھی صبر کرتی ہے، تو کل قیامت کے دن وہ بچہ اپنی ناف سے کھینچتا ہوا اپنی ماں کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ تو یہ فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اولاد کی وفات کے اوپر، کہ جو کوئی اولاد کی وفات پر صبر کرے گا، 3 نابالغ بچوں پر اس کے لیے جنت ہے، 2 نابالغ بچوں پر اس کے لیے بھی جنت ہے، اور 1 نابالغ اگر بچہ ہے تو اس کے لیے بھی جنت ہے، اور اگر اس کا حمل ساقط ہوا ہے، بچہ پیدا نہیں ہوا، اور اگر پیدا بھی ہوا ہے تو مرا ہوا پیدا ہوا ہے، اور وہ عورت اس پر صبر کرے گی، تو نبی فرما رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بچہ کل قیامت کے دن، کیونکہ ماں کی ناف اور بچے کی ناف جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ ناف سے کھینچتا ہوا اپنی ماں کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بہت بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اس شخص کے لیے جس کے گھر کے اندر انتقال ہو جائے، موت ہو جائے اس کی اولاد کی، اور اس پر وہ صبر کرے۔ اسی طریقے سے جو بچے وفات پا جائیں گے، بچپن کی حالت میں انتقال کر جائیں گے، وہ جنت کے اندر جب انہیں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، اور ہمارے ماں باپ، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، مسند احمد کی روایت حدیث نمبر 9413 ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلمین یموت لہما 3 اولاد لم یبلغ الحنس الا ادخلہم اللہ وإیاہ بفضل رحمت الجنہ، کہ جس شخص کے 3 بچے فوت ہو جائیں گے بلوغت کے اندر، بچپنے کی حالت کے اندر، اور وہ صبر کرے گا، وہ 2 مسلمان، وہ 2 میاں اور بیوی صبر کریں گے، تو وہ جنت کے اندر وہ بچے انہیں ملیں گے، اور جب ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے ماں باپ نہ آ جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُقَالُ لَهُمَا اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَبْوَابَكُمْ، اور تم اور تمہارے ماں باپ سمیت تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اولاد کی وفات کے اوپر صبر کی تلقین کی ہے، اجر کی امید جگائی ہے کہ معاملہ تو بہت بڑا ہے، دل تمہارا بہت زیادہ غمگین ہے، تمہارے اوپر غموں کے پہاڑ تو ٹوٹ گئے ہیں، لیکن ان غموں کے پہاڑوں کے اوپر اگر تم صبر کرو گے، صبر سے کام لوگے، استقامت اختیار کرو گے، تو رب نے تمہارے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابی سنان رضی اللہ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے، 9404 نمبر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں اور میرے بچے کی وفات ہوئی ہے، میں ابھی لحد کے اندر ہوں، میں قبر کے اندر ہوں۔ حضرت ابو طلحہ نے مجھے قبر سے باہر نکالا، اور نکالنے کے بعد کہا کہ اے ابو سنان، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ کہا کیوں نہیں، اے ابو طلحہ ضرور سنائیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، حضرت ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین ملک الموت سے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، یا ملک الموت، یا ملک الموت قبضت ولد عبدی، اے ملک الموت کیا تو نے اس کے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ کیا تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ قبضت قرۃ عینی، جبکہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، وثمرۃ الفؤاد، اور اس کا دل کا سکون تھا، کیا تم نے پھر بھی اس میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ فرشتے کہیں گے قالوا نعم، کہا اے اللہ ہم نے اس کی بچے کی روح کو قبض کر لیا۔ فما قالا، رب پوچھے گا، جبکہ رب سب جانتا ہے، کہ پھر
میرے بندے نے کیا کہا، کیا الفاظ ادا کرے، فرشتے فرمائیں گے کہ رب تیرے بندے نے کہا حمیدکا واسترجعا، تیری تعریف بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیرے ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ رب فرماتا ہے قال ابن لہو بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرو اور اس کا نام حمد رکھنا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر اس شخص کے لیے ہے جو صبر کرتا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑتا ہے، اولاد کی وفات کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے، ایمان پر، دین پر، ایمان کو نہیں کھوتا بلکہ صبر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتے سے کہہ کر خاص جنت کے اندر اس کے لیے گھر تعمیر کرواتا ہے اور اس جنت کے اندر اس گھر کا نام بھی رب نے چوز کیا اور کہا اس کا نام حمد رکھو، اللہ کی تعریف۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس شخص کے لیے جو صبر کرتا ہے، جو صابرین ہیں، بڑی بڑی خوشخبریاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص یہ الفاظ جب ادا کرتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد کی ہی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ ہم تیری ہیں، تیرے ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور اس تکلیف پر، اس پریشانی پر، اس مصیبت پر ہمیں بہتر بدلہ عطا فرما۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ انہیں بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے، اللہ اور اس سے یعنی جو اولاد لے لی ہے اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ام سلمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ابو سلمہ کا تو میں نے صبر کیا اور میں نے یہ دعا پڑھی، اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے لیے رشتہ آیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جب انسان کہتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا فرما مجھے جو تو نے لے لیا ہے، تو اب ام سلمہ کے لیے اللہ نے دنیا کا سب سے اعلیٰ اور جو ہے سب سے اعلیٰ مرتبہ شوہر کا انتخاب کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ صبر کے فوائد ہیں، یہ صبر کے ثمرات ہیں۔ ہم اپنی پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں صبر کریں گے، صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم سے ڈھال کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، فرمایا کہ جو صبر کرے گا اسی طرح سے اس کے بچے اس کے بنا جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی ناف کے ذریعے سے وہ دودھ پیتا بچہ یا وہ ساقط الحمل بچہ اپنی ماں کو کھینچ کر جنت کے اندر لے کر جائے گا اور اللہ رب العالمین اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اے میرے صحابہ بتاؤ بے اولاد کون ہے، بانج کون ہے؟ کہ اللہ کے نبی بے اولاد وہی ہے جس کی اولاد نہ ہو، بانج وہی ہے جس کے پاس اولاد نہ ہو، وہ بانج ہے؟ کہا نہیں، وہ بانج نہیں ہے، وہ بے اولاد نہیں ہے، بلکہ بے اولاد وہ ہے جس کا کوئی بچہ فوت نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات فرمائی اللہ کے نبی نے، یعنی جس کا بچہ فوت ہوا ہے اور وہ آخرت کے لیے اس کے لیے جنت کا ذریعہ بنا ہے، حقیقت میں اولاد والا وہ ہے۔ تو یہاں پر جن کی اولاد نہیں ہے، جو بے اولاد ہیں وہ بھی، اور جن کی اولاد فوت ہو گئی ہے ان کے لیے بھی اللہ کے نبی نے ایک اجر عظیم کا جو ہے یہاں پر وعدہ کیا اور ان کو ڈھانڈس بندوائی کہ حقیقت میں اولاد والا وہی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اولاد سے آزمایا ہے اور اولاد جنت کے اندر جانے کا اس کے لیے ذریعہ بنے گی۔ اللہ رب العالمین سے آخر
میں دعا گو ہوں۔ رب العالمین جتنی بھی تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں اس پر اے اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جو اجر ہمیں ہم اجر کی ہمیں خوشخبری دی ہے، اللہ ہمیں اس اجر عظیم سے نواز دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔